ہمراہی ڈرامہ کی کہانی اب پہلے سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ سیحان اور مریم کی دوستی کا راز بھی سامنے آ چکا ہے۔ سیحان کی والدہ اور مریم آپس میں دوست تھیں، لیکن بہت سارے سوالات ابھی بھی باقی ہیں جن کے جواب شاید آگے کہانی میں ملے۔ سیحان کی والدہ اور مریم اگر اتنی گہری دوستیں تھیں تو سیحان کو یہ کیوں نہیں پتا کہ ایلف مریم کی بیٹی ہے، اور مریم کو یہ کیوں نہیں پتا کہ جو اس سے اس کے ریسٹورنٹ کی زمین خالی کروانا چاہتا ہے وہ اسی سیحان کا والد ہے۔ دوسری طرف لالا کا کردار بھی کافی کھل کے سامنے آیا۔ اتنا تو ہم جان ہی چکے ہیں کہ لالا اتنا برا انسان نہیں ہے جتنا کہ غازی یوسف۔ غازی یوسف ہی اس کہانی کا اصل ویلن ہے۔ لالا مریم کو اپنی بہن بنا لیتا ہے اور اسے اپنا فون نمبر بھی دے کے جاتا ہے کہ اگر کوئی تم سے یہ تمہاری زمین خالی کروانا چاہے، تمہارے بس میں نہ ہو تو مجھے کال کرنا، تمہارا بھائی فوراً آ جائے گا۔ مریم لالا سے کافی متاثر ہوتی ہے۔ ادھر ایلف اور سیحان کی لڑائیاں ابھی بھی جاری ہیں۔ ایلف نے آخر کار اپنی گاڑی کے نقصان کی رقم سیحان کے والد سے لے لی۔ سیحان بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ ایلف کو ڈرا دھمکا سکے، لیکن ایلف اس کے قابو میں نہیں آتی۔ در حقیقت سیحان دل ہی دل میں ایلف کو چاہنے لگا ہے، لیکن ابھی ان کے درمیان چوہا بلی کا کھیل جاری ہے۔ دوسری طرف کہانی انتہائی خوبصورت انداز سے آگے بڑھ رہی ہے۔ لالا کی بہن گلمینا غازی کی منگیتر تھی، جس نے غازی کی بے وفائی کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ لالا چونکہ پٹھان لوگ ہیں، ان کی فیملی میں لڑکی کی ایک دفعہ جس مرد کے ساتھ منگنی ہو جائے پھر وہ اسی مرد کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک جڑی رہتی ہے۔ اسی لیے گلمینا نے بعد میں خودکشی کر لی۔ غازی اور گلمینا کی منگنی ہوئی تھی۔ غازی اور لالا آپس میں دوست تھے۔ غازی کو جب موقع ملا تو اس نے اپنا مستقبل بنانے کے لیے ایک امیر لڑکی سے شادی کر لی اور گلمینا کو چھوڑ دیا۔ گلمینا اس کی بے وفائی برداشت نہ کر پائی اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ادھر مریم کی صحت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ ایلف اسے ہاسپٹل لے کے جاتی ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ہم مریم کے لیے ڈونر تلاش کر رہے ہیں، لیکن ڈونر ملنا اتنا آسان نہیں ہے، بس تم دعا ہی کرو۔ ادھر مریم واپس اپنے ریسٹورنٹ میں آتی ہے تو غازی یوسف کے گنڈے وہاں پہ آ چکے ہوتے ہیں۔ وہ چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور سارا سامان توڑ دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف غازی یوسف اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ سیحان طاقت سے ہی یہ دنیا ہماری ہے، اگر طاقت نہ ہو تو یہ ساری کتابیں، نصیحتیں، فلسفے، تجزیے، یہ سب کچرے کے ڈھیر میں پڑے ملتے ہیں۔ اتنے میں سیحان کی آیا چندا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ سیحان اسے اسی ہاسپٹل میں لے کے جاتا ہے جہاں پہ ایلف ڈاکٹر ہوتی ہے۔ وہاں پہ سیحان بہت شور مچاتا ہے اور کچھ زیادہ ہی اوور ایکٹنگ کرتا ہے۔ وہ پسٹل لے کے سب کو ہراساں کرتا ہے کہ جب تک کوئی ان کا علاج نہیں کرے گا میری اجازت کے بغیر کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ وہ ایلف سے پوچھتا ہے کہ اس ہاسپٹل میں تمہارے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ ایمرجنسی ہے یہاں پر، اور بھی بہت سارے مریض ہیں، لیکن سیحان انتہائی خود غرضی سے کہتا ہے کہ پہلے چندا کو ٹریٹ کیا جائے۔ اب کوئی پوچھے کہ باقی مریض بھی تو انسان ہی ہیں۔ ایلف اسے کہتی ہے کہ میں جو کچھ کر سکتی تھی میں نے کر دیا، اب باقی ان کو آرتھو ڈیل کریں گے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ وہ سرجن ڈاکٹر کدھر ہیں؟ سیحان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ آپریشن میں بزی ہیں۔ تو سیحان بہت ہی بدتمیزی اور غصے سے کہتا ہے کہ ان کو فوراً بلواؤ، یہ نہ ہو کہ ان کا میں آپریشن کر دوں۔ یعنی کہ سیحان پہ اس کے باپ کی سکھائی ہوئی پٹیوں کا اثر ہو چکا ہوتا ہے۔ آیا تو ہاسپٹل میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھی اس کی گنڈا گردی جاری ہوتی ہے۔ اس کی آیا چندا، جو کہ سیحان کو بھی چندا ہی کہتی ہے، وہ اسے آوازیں دیتی ہے کہ چندا ایسے نہیں کرو، یہ لوگ میرا علاج کر رہے ہیں نا، تم ہراساں نہیں کرو کسی کو، پسٹل جیب میں رکھو۔ اتنے میں سیحان کو فون آتا ہے اور وہ تیزی سے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مریم کے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ جاری ہوتی ہے۔ سیحان کو اسی کے بارے میں پتا چلا ہوتا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا یہاں پہ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے باپ کے گنڈے مریم کی پراپرٹی کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ سیحان کو دیکھ کر وہ لوگ رک جاتے ہیں۔ سیحان بہت ہی غصے سے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا یہ سب کچھ کرو؟ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ توڑ پھوڑ نہیں کرنی۔
مریم سیحان کو آتا دیکھ کر پہلے تو اسے اپنے بارے میں بتانے لگتی ہے، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ سیحان تو ان گنڈوں کو جانتا ہے تو وہ بہت حیران ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سیحان تم کیسے ان کو جانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ مریم یہ سب میرے پاپا کے لوگ ہیں۔ مریم بہت ہی دکھ سے کہتی ہے تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ سب کچھ تمہارے باپ نے کروایا ہے، یہ تحفہ دیا ہے مجھے، چلے جاؤ یہاں سے، تم غازی یوسف کے بیٹے ہو، مجھے تو آج پتا چلا ہے، آج سے تمہاری اور میری دوستی ختم، تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ مریم کے دھتکارنے کے بعد آہستہ آہستہ سیحان غازی کو علم ہوگا کہ گنڈوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، کوئی ان سے محبت نہیں کرتا۔ گنڈا گردی سے آپ کسی کی چیز تو ہتھیا سکتے ہو لیکن کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی اس طرح وہ کبھی ایلف کے دل میں جگہ بنا پائے گا۔ بات یہاں پہ رکنے نہیں والی، سیحان واپس جا کے اپنے باپ سے بہت زیادہ لڑائی کرے گا اور اسے کہے گا کہ آپ نے دوبارہ مریم کے کیفے میں نہیں جانا۔ تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تمہاری فضول قسم کی کمٹمنٹ کی وجہ سے مجھے 2 ٹکے کے لوگوں کے آگے سرنڈر کرنا پڑتا ہے، لیکن سیحان انہیں کہتا ہے کہ بابا آئندہ مریم کے کیفے میں آپ کا کوئی بندہ بھی گیا نا تو مجھ سے برا نہیں کوئی ہوگا۔ کہانی اس وقت مزید دلچسپ ہو جائے گی جب سیحان کو پتا چلے گا کہ ایلف مریم کی ہی بیٹی ہے۔ اب تو دونوں ماں بیٹیاں اسے گنڈا سمجھتی ہیں۔ تو سیحان غازی کیسے ایلف کے دل میں جگہ بنا پائے گا، کیسے ایلف کے دل میں اپنا امیج درست کر پائے گا جبکہ وہ تو اسے ایک گنڈا سمجھتی ہے، اس کی حرکتیں بھی تو ایسی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف لالا جو کہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، وہ اپنی بہن کا انتقام غازی یوسف سے لینا چاہتا ہے۔ ایسے میں سیحان غازی کی نرم طبیعت اس کے لیے مہرا ثابت ہوگی، وہ سیحان غازی کو اپنے جال میں پھنسائے گا، بہت ہی نرمی سے، بہت ہی محبت سے، اور اس کو اس کے باپ کے خلاف یوز کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف غازی یوسف سیحان کے کہنے کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ مریم کی زمین ہتھیا کر ہی رہے گا، اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میری رائے کے مطابق غازی یوسف کے بندے مریم کو ختم کر دیں گے۔ مریم جو کہ پہلے ہی زندگی موت کی کشمکش میں ہے، یہاں سے باپ بیٹے کی دشمنی کا آغاز ہوگا اور ایلف پاکستان چھوڑ کے ترکی چلی جائے گی۔ اسی دوران سیحان کے دل میں ایلف کی محبت اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہوگی، وہ اس کے بغیر رہ نہیں پائے گا، وہ اس کے پیچھے پاکستان چھوڑ کے وہاں پر پہنچ جائے گا۔ یہاں سے کہانی ایک نیا رخ اختیار کرے گی۔